اور یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کے جاننے والے چاہنے والے لے جا کے دفن کر کے چلے آئیں گے، تو وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی بڑی بلڈنگ بنائے تھے، کتنی بڑی گاڑی میں رہتے تھے، کہاں کہاں گھوم کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ مر ربک ما دینک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سامنے کی جائے گی اور کہے گا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا خیال؟ اگر دنیا میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہے تو کٹا کھٹ جواب دے، اور جواب دیتے ہی آتا ہے قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کا دروازہ کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، کسی عام آدمی نے نہیں کہا ہے کہ آپ کہیں کہ بزرگوں کا قول ہے۔ بعض لوگ حدیث کو بھی عقل پیمانے پر ناپتے ہیں، اگر ان کی عقل قبول کر لے تو حدیث صحیح ہے، اگر قبول نہ کرے تو کہتے ہیں نہیں یہ ماننے والی بات ہے۔ آج یہی بات کا ہے غیر مسلم کا ہم سے آپ سے کہتا ہے ان کے ہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جتنی تھی اتنا ہی تو ہے، لیکن کشادگی کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تنگ گھر ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے۔ بمبئی میں لوگ رہتے ہیں کمانے کے لیے، جب جاتے ہیں ایک ہال میں پوری فیملی رہتی ہے اور تب بھی وہ کہتے ہیں بڑے سکون اور آرام سے رہتے ہیں، اور دیہات میں آ کے 4 بسوا کا مکان بنا لیتے ہیں اور تب بھی کہتے ہیں سکون اور چین نہیں ہے۔ اس لیے کہ سکون اور چین اللہ کا عطیہ اور دین ہے، صرف کھانے سے سکون نہیں ملتا ہے، صرف بڑا کمرے میں رہنے سے سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ جس کو چین اور سکون دیتے ہیں فقر و فاقہ کی حالت میں بھی ملتا ہے، پیون لگا ہوا کپڑا پہنے رہتا ہے تب بھی سکون اس کو ملتا ہے، سبزی روٹی کھاتا ہے تب بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے حکم کے مطابق جب انسان چلے گا اور جب میدان محشر میں جائے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، جب وہاں آپ جائیں گے تو انسان کا قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 سوال ہوگا پوری عمر کے بارے میں، 70 سال 80 سال 90 سال 40 سال 45 سال جو دیا تھا اس عمر میں تم نے کیا کیا، کہاں اس کو کھپایا، کہاں گنوایا، دنیا کمانے میں یا آخرت بنانے، اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر تم چلے تھے یا نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار کے آئے۔ اور خاص طور سے جوانی کے زمانے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں کھپایا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اب وہی لڑکوا جوان ہے، نماز کے کون، جب بڑھائی تب نہ نماز پڑھی۔ داڑھی کی بات آئے گی ابھی سے رکھ لو گے تو ابھی سے دادا لگنے لگو گے، جب دادا ہونا تب داڑھی رکھ لینا۔ کیا آپ کے پاس کوئی پروانہ آیا ہے کہ آپ دادا بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے مطابق آپ زندگی شروع کر دیجیے۔ آپ اس کے چکر میں مت رہیے کہ جب 80 سال کا ہوں گا تب حج کرنے جاؤں گا۔ حج فرض ہے، حج کی استطاعت ہے، کر لیجیے جلدی سے۔ معلوم نہیں وہ وقت ملے گا کہ نہیں آپ کو ملے گا، اور اگر ملا تو اس وقت آپ چلنے کے لائق رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگ سوچتے تھے ہم جیسے چاہیں گے جائیں گے، اب دیکھیے پابندیاں لگ گئی نا، 70 سال سے اوپر لوگ نہیں جا لیجیے۔ اب جو 70 سال 80 سال کے ہیں وہ اب کیا کریں گے، جبکہ ان کے اوپر اگر فرض تھا تو ان کو چلا جانا چاہیے۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو جو بوڑھا آدمی دکھائی دیتا تھا حاجی، تو ہم لوگ سمجھتے تھے یا تو ہندوستان سے آیا ہوگا یا بنگلہ دیش سے آیا ہوگا یا پاکستان سے۔ یہ 3 ملک تھے جہاں کے بوڑھے بوڑھے ایک دم حاجی جاتے۔ بعض کو دیکھ کے کہے یہ انسان کو یہ گمان ہوتا تھا کہ پار ہو جائیں حاجی صاحب کی نہیں۔ ایک ساتھی ہم لوگوں کا تھا سنجر پور کا، یعنی داؤد پور سنجر پور، تو وہاں سے ایک حاجی صاحب گئے تھے، بہت بڈھے بہت ضعیف تھے، بیمار بھی میرے خیال میں رہتے تھے۔ تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو ہم لوگوں نے ایسے ہی مذاقاً اس سے کہا کرے تو رہی ہیں کہ حاجی صاحب پار ہو جائیں ہیں، کہا آئین ہے تو پارے ہو۔
لیکن عرفات کے میدان سے پہلے پہلے جو ہے دنیا سے چلے۔ ان کا وقت مقرر تھا، وقت ہی پر آدمی جائے گا، لیکن عام طور سے جب بوڑھے کسی کو دیکھتے تھے تو فوراً ذہن میں جاتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ملک ہے، اور جو نوجوان ہوتے تھے پتہ چلا کہ وہ ملیشیا کے، انڈونیشیا کے ہیں، ترکی کے ہیں، عرب ممالک کے ہیں۔ وہ نوجوان جب جاتے تھے تو حج کرنے میں لطف اور مزہ بھی آتا تھا۔ ایک آدمی چیئر پر بیٹھا کے اس کو طواف کرا رہے ہوں، بین الصفا والمروہ سعی کرا رہے ہوں، کرسی پہ بیٹھ کر سعی کرنے کا کیا مزہ ہے؟ مزہ تو اس وقت ہے جب ان پیروں سے چل کر مکے سے مینا جاتے، مینا سے عرفات جاتے، عرفات سے پھر مزدلفہ آتے، اور مزدلفہ سے پھر مینا آتے، اور اپنے پیروں کے ماتحت کیا ہے باقاعدہ طواف کرتے۔ تب پتہ چلتا کہ حج میں لطف اور مزہ کیا آتا ہے۔ ایک عاشق کی طرح تب وہاں آپ گھومتے ہوئے دکھائی دیتے، لیکن ایک مریض کی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی حالت میں گئے ہیں، بہرحال اللہ آپ کا حج تو قبول کر لیں گے، لیکن آپ کو کوشش پہلے کرنا چاہیے تھا اور جانے